بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آج میری گفتگو فقط ایک نقطے پر ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب فرد کی بات کی ہے یا قوم کی بات کی ہے تو 40 سال کا جو عرصہ ہے اس کو بیان کیا ہے، یعنی 40 سال کا عرصہ تبدیلی کے لیے کافی ہوتا ہے، یعنی ایک قوم کے بدلنے کے لیے اور اس میں انقلاب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں مکمل آیت کی تلاوت کرنے کے بجائے صرف اسی مقام کی ہی تلاوت کروں گا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرد کے حوالے سے 40 سال کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا حتی اذا بالغ اشدہ و بالغ 40 سنہ، کہ جب یہ طاقت کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی 40 سال کی عمر کو جب پہنچتا ہے تو قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ اے مولا مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت پر جو تو نے مجھ پر کی اور جو تو نے میرے والدین پر کی، اور مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں اچھے کام کروں اور میری اولاد کو بھی اچھے کام کرنے کی توفیق دے جس سے مجھے سکھ پہنچے، اور بے شک میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور میں تیرے فرما بردار بندوں میں ہوں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ 40 سال کی جو عمر ہے یہ وہ عمر ہے اور یہ وہ وقت ہے کہ جب انسان اممیچورٹی سے نکل کر میچورٹی کی طرف ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کے تجربے اور انسان کے پختہ عمر کا عروج ہوتا ہے، شباب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ عمر ہے کہ جب انسان کے اعضاء ابھی مزمحل نہیں ہوتے اور انسان کا جو حافظہ ہے وہ بھی کمزور نہیں ہوتا، یعنی انسان اس عمر میں 40 سال کی عمر میں اپنے عروج اور اپنے شباب پر ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان جو 40 سال کا عرصہ گزارتا ہے، کم از کم اس کی زندگی کا جو شعوری عرصہ بنتا ہے وہ تقریباً کوئی 20-25 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ 20-25 سال کے عرصے میں وہ تجارت بھی کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، وہ سیاست بھی کرتا ہے، وہ عملی زندگی بھی دیکھتا ہے اور بہت سے مراحل سے وہ گزرتا ہے، اور جب وہ 40 سال کی عمر تک پہنچتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری کامیابیاں اور کامرانیاں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اگر انسان اپنے رب کو راضی نہیں کرتا اور اپنے رب سے تعلق کو مضبوط نہیں کرتا۔ تو فرد کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ 40 کا جو ہندسہ ہے یہ بڑا اہم ہمیں نظر آتا ہے، یعنی تبدیل ہونے والا انسان اپنی اس پختہ عمر میں پہنچ کر اپنے تجربات، مشاہدات کی روشنی میں اپنی زندگی کو بدل لیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ اور جب ہم قوم کی بات کرتے ہیں تو سورۃ المائدہ میں 20 نمبر آیت سے لے کر 26 تک، اب ان 6 آیات کی میں تلاوت اور یہاں پر تفسیر تو بیان نہیں کر سکتا، لیکن جو میرے موضوع سے اور اس نقطہ سے متعلق جو آیات ہیں، جو مقامات ہیں، میں ان کا ذکر صرف آپ کے سامنے کرتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو، بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے ہیں اور راستے میں جب فلسطین کے پاس پہنچتے ہیں جسے قرآن مجید نے ارض مقدسہ کہا، یہ وہ زمین ہے کہ جو بڑی خوشحال زمین تھی، خوشگوار زمین تھی، اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر طرح کی اپنی نعمت یہاں کے رہنے والوں کو عطا کی تھی، لیکن یہاں کے جو رہنے والے تھے وہ جبار تھے، زبردست تھے، طاقتور تھے، وہ ظالم تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ان کے ساتھ جہاد کرو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کامیابی، تمہیں فتح عطا کرے گا۔ اس کے لیے کہ یہ قوم کیسی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 سرداروں کو متعین کیا اور یہاں فلسطین میں بھیجا، اور فلسطین سے وہ حالات لے کر آئے۔ 2 جو نمائندے تھے کہ جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ خلیفہ بھی بنے، حضرت یوشع اور حضرت کالب۔ حضرت یوشع اور کالب کا ذکر خاص طور پر یہاں پہ قرآن مجید کرتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والے تھے، ان پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام کیا تھا۔ انہوں نے آ کر یہی کہا کہ بھئی آپ جب حملہ کریں گے، جب آپ جہاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا، لیکن جو وہ 10 سردار تھے انہوں نے آ کر بتایا کہ وہ بڑے طاقتور، بڑے جبار اور بڑے زبردست اور بڑے ظالم ہیں اور قوت والے ہیں۔ انہوں نے ڈرایا
اور کہا کہ تم ان پہ کبھی بھی فتح حاصل نہیں کر سکتے، تو یہ قوم ڈر گئی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس قوم نے کہا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کر لڑے، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے، ہم تو نہیں لڑنے جاتے۔ یعنی اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ایک قوم صحیح وقت پر غلط فیصلہ کرتی ہے اور اقدام نہیں اٹھاتی تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، اور پھر 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کی اس حالت کو دیکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ رب انی لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین۔ اے میرے مولا، میرا اختیار تو مجھ پر ہے یا میرے بھائی پر میرا اختیار ہے، تو میرے اور میری قوم جو فاسق ہے اس کے درمیان جدائی ہمیں کر دے، ہمیں علیحدہ کر دے، الگ کر دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے اب یہ جو ارض مقدسہ ہے ان پر حرام کر دی 40 سال کے لیے، اب یہ اسی زمین پر بھٹکتے پھریں گے، مارے اس زمین پر پھریں گے۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ جو بنی اسرائیل قوم تھی وہ قبطیوں کی غلامی کر کے آئی تھی، اور غلامی کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ بہت گہرے ہوتے ہیں۔ وہ اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا، کہ جو غلامی ہوتی ہے یہ انسان کے اعضاء کو مزمحل کر دیتی ہے، انسان کی صلاحیتوں کو مندمل کر دیتی ہے، انسان کی سوچ اور فکر کی جو صلاحیت اور اہلیت ہوتی ہے اس کو مٹا دیتی ہے۔ تو یہی سلوک بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو 40 سال کا عرصہ متعین کیا، اس 40 سال کے عرصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ایک فطری راؤنڈ ہوتا ہے، ایک سائیکل ہوتا ہے ایک قوم کا، وہ اس قوم پر سے گزرا۔ یعنی ایک تو وہ قوم صحرا میں رہی، وہاں پر جو نئی نسل پیدا ہوئی وہ اعلیٰ صفات اور اعلیٰ خوبیوں کے ساتھ پیدا ہوئی، یعنی ان میں جرت بھی تھی، ان میں بہادری بھی تھی، بے باکی بھی تھی، وہ لڑنے والی قوم پیدا ہوئی۔ اور اس 40 سال کے عرصے میں یعنی تقریباً یہ جو عرصہ بنتا ہے یہ 38 سے 40 سال کا عرصہ بنتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہوتا ہے، حضرت ہارون کا بھی، اور حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے خلیفہ تھے انہوں نے پھر اقتدار سنبھالا اور پھر اس قوم کو لے کر چلے۔ اور 40 سال کے عرصے میں وہ جو پرانی قوم تھی جنہوں نے غلامانہ زندگی گزاری تھی، وہ جو آباء و اجداد تھے ان کا خاتمہ ہو گیا، وہ مر مٹ گئے۔ اب جو نسل پیدا ہوئی یہ باصلاحیت تھی، یہ ایماندار تھی، جرت مند تھی۔ یہ حضرت یوشع بن نون کی سربراہی میں انہوں نے پھر فلسطین پہ حملہ کیا، وہاں جہاد کیا، اور پھر اس کے بعد اس قوم کو شکست دے کر انہوں نے وہاں پر پھر اپنی زندگی کا آغاز کیا۔ یعنی وہاں پر حکومت بھی قائم ہوئی، وہاں پر ریاست بھی قائم ہوئی، اور وہاں پر انہوں نے پھر خوشحالی کی زندگی بسر کی۔ یعنی قرآن مجید جس بات کو بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو 40 کا ہنسا ہے، یہ فرد ہو یا قوم ہو، ان دونوں کی زندگی میں ان 40 کا ہنسا بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ اہمیت اسی قوم کے لیے اس کی اہمیت ہے، اور اسی فرد کے لیے اہمیت ہوتی ہے کہ جو اپنی زندگی کے تجربات سے، اپنی زندگی کے مشاہدات سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور جو اپنی زندگی غور و فکر کے ساتھ گزارتا ہے، یعنی عواقب و نتائج پر نظر رکھتا ہے، اپنے عوامل پہ نظر رکھتا ہے، اسباب پر نظر رکھتا ہے، وہ اپنی ذات کے عروج اور زوال پر نظر رکھتا ہے، وہ اپنی محنت اور کوشش پر نظر رکھتا ہے، یعنی گویا کہ اپنی ذات کا احتساب کرتا ہے۔ جب یہ شخص احتساب کرتا ہے تو پھر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے جسے قرآن سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں بیان کرتا ہے۔ اور اگر یہی عمل ایک قوم اختیار کرتی ہے، اپنا احتساب کرتی ہے، اپنی پالیسیوں کو دیکھتی ہے، اور اپنی زندگی کی صبح و شام کا جائزہ لیتی رہتی ہے، اور پھر آگے بڑھتی رہتی ہے، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پھر وہ جو شکست جو اس کی ماضی کی ہوتی ہے وہ کامیابی اور فتح میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر ایک ایسی قوم اور ایک ایسی نسل وجود میں آتی ہے کہ جو پھر زمانے کے ہر طرح کے جو چیلنجز ہوتے ہیں اور ہر طرح کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔